بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے آخر میں اسے پن کر دیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ بات جہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب داڑھی کی عظمت اور اس کے سائنسی فوائد بیان کیے جاتے ہیں تو لبرلز کے انوکھے ہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر داڑھی کی یہی حکمت ہے تو عورتوں کی تو داڑھی نہیں ہوتی، تو ان کو جراثیم سے بچانے کے لیے پھر قدرت نے کیا اہتمام کیا ہے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ داڑھی مرد کو اس لیے عطا کی گئی کہ اس نے گھر سے باہر رہ کر فراہمی معاش کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے چہرے کی حساسیت کو داڑھی سے مدد بخشی، جبکہ عورت پر باہر کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی۔ طبی زاویے کو پیش نظر رکھا جائے تو پردے سے اس کی یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں وہ بالوں پر جھالر چڑھاتے ہیں کہ بال کھانے میں نہ گرے۔ خواتین نے چونکہ بچوں کی پرورش افزائش کرنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں یہ تکلیف نہیں دی۔ یہ کلیہ دونوں پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں میں حسی تخلیقی تفاوت کے ساتھ ساتھ ہارمونز کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اس لیے ان کی حساسیت، بیماریوں اور دفاع کا نظام بھی کئی حوالوں سے مختلف ہے۔ اسی طرح داڑھی کے ساتھ ایک فطری احساس، ایک تاریخی شناخت وابستہ ہے۔ داڑھی کا ہونا مردانہ وجاہت کے عین موافق ہے اور داڑھی کا نہ ہونا عورتوں کے لیے ان کی نسوانیت کے زیادہ موافق ہے۔ داڑھی رکھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ عمر بڑھنے سے چہرے پر پڑنے والے منفی اثرات سے بچانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ سدرن کوئنس لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ داڑھی رکھنا اچھی صحت اور وجاہت میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ داڑھی والے چہرے سورج کی مضر شعاعوں سے 90% محفوظ رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سورج کی ان مضر الٹرا وائلٹ شعاعوں کی روک تھام عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ جلد کے مختلف مسائل سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ چہرے کے بال سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور یہ کتنے فیصد شعاعوں کو بلاک کرتے ہیں، اس کا انحصار داڑھی کے گھنے پن اور سورج کے زاویے پر ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر چہرے پر گھنی داڑھی ہو تو سورج سے تحفظ کے لیے سن اسکرین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے کئی طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ داڑھی چہرے کو مٹی اور پولن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو کہ دمہ یا نزلہ زکام کا باعث بنتے ہیں۔ اس نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ داڑھی کے بال نمی کو برقرار رکھ کر جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج طبی جریدے مینس جرنل میں شائع ہوئے۔ داڑھی کے حوالے سے آخری نقطہ نظر یہ ہے کہ مرد کے لیے داڑھی اس کی خلقت کے اعتبار سے ایک فطری چیز اور اس کی مردانہ وجاہت کا مظہر ہے۔ چنانچہ مرد خواہ وہ کسی بھی زمانے، علاقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب داڑھی رکھتا ہے تو اپنی اسی خلقی فطرت اور مردانہ وجاہت کی رعایت اور حیثیت سے رکھتا ہے۔ آسمانی شریعتوں نے اس سے بھی کبھی بحث کی ہے، نہ قرآن و سنت میں معصور اسلامی شریعت نے اس معاملے میں کوئی قانون سازی کی ہے۔ مسلمانوں میں 1400 سال سے پہلے سے داڑھی رکھنے کی خوبصورت روایت چلی آ رہی ہے اور اب جدید مغربی سائنس بھی اس کے بے شمار فوائد کو تسلیم کر چکی ہے، سوائے چند نمونوں کے۔ برطانیہ میں ڈاکٹر ایڈین مونٹی اور دیگر سائنسدانوں نے انسانی صحت پر داڑھی کے بے شمار مثبت اثرات دریافت کیے ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں کہ شیو کے دوران جلد پر زخم آنے سے فولیکلیٹس باربی نامی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک بیکٹیریا جلد میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ داڑھی رکھنے سے یہ مصیبت قریب بھی نہیں آتی۔ داڑھی اور مونچھوں کے بال گرد و غبار اور پولن ذرات کو اپنی طرف کھینچ کر ناک اور نظام تنفس میں جانے سے روکتے ہیں اور یوں الرجی سے تحفظ مل جاتا ہے۔ شیو کرنے سے بال جلد کے اندر تک کٹ سکتے ہیں اور جب یہ دوبارہ بڑھتے ہیں تو ان میں سے کوئی بال جلد کے اندر ہی بڑھ کر دانوں اور کیل محاسوں کا سبب بن جاتا ہے۔ داڑھی اس مسئلہ سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ دمہ کی مشہور برطانوی ڈاکٹر ڈبور کہتی ہیں کہ داڑھی کے بال دمہ پیدا کرنے والے خطرناک جرثوموں سے پھیپھڑوں کو بچاتے ہیں اور انسان کو دمہ جیسی موذی بیماری سے تحفظ مل جاتا ہے۔ اب مختصراً بات کرتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو داڑھی نہیں دی تو پھر کیا دیا ہے۔ یہ تحقیق اتنی لمبی ہے کہ اس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا جتنی زیادہ بات کو مختصر کر سکوں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے پردے کے بارے میں اکثر لوگ اس بحث کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ وہ ستر اور حجاب میں فرق ہی نہیں کرتے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ عورت کا ستر یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا اپنا پورا جسم چھپائے گی، جس کا کوئی بھی حصہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ ستر کا یہ پردہ ان افراد سے ہے جن کو شریعت نے محرم مقرر کیا ہے، اور ان محرم افراد کی پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان میں عورت کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھانجا بھتیجا، سسر وغیرہ شامل ہیں۔ ان محرم افراد سے عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، البتہ ان کے سامنے عورت اپنے سر اور سینے کو اوڑھنی یا دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانپے گی۔ ستر کی یہ احکام سورہ نور میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ سنیے۔ اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ یا خامند کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خامند کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ ان باتوں کے بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سے ایسے دینی گھرانے بھی دیکھے ہیں جن میں عورتیں محرم کے سامنے سر ڈھانپنا تو دور، دوپٹہ لینا بھی گوارا نہیں کرتی، کیونکہ انہیں کچھ ناسمجھ لوگوں نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ پردہ تو غیر محرم سے ہوتا ہے، محرم کے سامنے جیسے چاہو گھومو، اور جو پردہ وہ غیر محرم کے سامنے کہتے ہیں اس میں وہ چہرے اور ہاتھوں کو نکال باہر کرتے ہیں، اس کا تو پردہ ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں متعدد آیات اس کے متعلق نص ہیں کہ غیر محرم سے مکمل پردہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ چہرہ اور ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، اور محرم سے صرف چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی سر کے ایک بال کا بھی پردہ ہے۔ اس پر کچھ آیات، احادیث اور واقعات سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد آپ کو پردے کا سائنسی فائدہ بھی بتاؤں گا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ہم اس اعتماد کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں کہ ہمارا باحجاب ہو کر نکلنا نہ صرف ہماری عزت و وقار کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے ہجان کا سبب بھی نہیں بنتا، اور پردے والی خاتون کو دیکھ کر ہر شخص کی نظریں عزت سے جھک جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، یعنی لوگ ان کے پردے کی وجہ سے پہچان لیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ چہرے کا پردہ اور سائنسی تحقیق۔ اب آتا ہے ان لوگوں کا جواب جو پوچھتے ہیں کہ عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی، تو اللہ نے ان کے لیے اسی لیے پردہ فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چہروں کی جلد کو بہت نازک اور حساس بنایا ہے، جو کہ موسم اور دھوپ وغیرہ کے اثرات سے بہت جلد متاثر ہوتی ہیں۔ یورپ کے ماہرین جلد اس بات پر متفق ہیں کہ موسم و دیگر اثرات سے جلد کو بچانا ضروری ہے، اس لیے اسکارف یا ایسے کپڑے لیے جائیں جو خواتین اپنے چہروں پر بآسانی لٹکا لیں۔ یہ اسکارف یا کپڑے سن بلاک کا کام دیں گے، ان سے منجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ سورج کی تیز گرم شعاعیں چہرے پر نہیں پڑیں گی، چہرے کی رنگت دھوپ وغیرہ سے جل کر خراب نہ ہوگی، دھول مٹی وغیرہ کے ذرات جو چہرے کی جلد خراب کرتے ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ برقع پہننے والی خواتین کی نہ صرف جلد، چہرہ، ناک، منہ اور بالوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ مضر صحت آلودگیوں، وائرس اور نظام تنفس نیز اس سے متعلقہ دیگر اعضاء کے امراض سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ تاہم زیادہ وقت برقع پہننے والی خواتین وٹامن ڈی کے حصول کے لیے اگر صبح و شام میں 10 منٹ کے لیے ہلکی دھوپ سینکنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ بپردہ خواتین ہر قسم کے خدشات و امراض سے محفوظ رہیں گی۔ اسلام کی نظر میں عورت انتہائی قابل احترام چیز ہے۔ وہ عورت جو دور جاہلیت میں بے وقت تھی، نہ شوہر کی نگاہ میں کوئی حیثیت تھی، نہ سماج و معاشرہ میں کوئی عزت و وقار تھا، وہ سجا سنوار کر بازاروں میں دکھائی جاتی تھی اور فروخت کی جاتی تھی۔
نہ اس کی عزت کا کوئی محافظ تھا، نہ اس کی عصمت کا پاسدار۔ اسلام آیا، اس کے لیے ضابطۂ حیات لایا، حقوق دیے گئے اور معاشرے میں عزت کا مقام دیا گیا اور گھر کی زینت قرار دیا گیا۔ دور جاہلیت کی تمام ظالمانہ رسموں کا خاتمہ کیا گیا اور شرعی اصول و ضوابط کی روشنی دے کر زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا گیا۔ انہیں اصولوں میں سے ایک اصول اسلامی پردہ ہے، جو عورت کی عزت و آبرو کا محافظ و نگہبان ہے۔ اگر عورتیں اس قانون پر عمل کر لیں تو ذلت و رسوائی و بے حیائی کی عمیق تاریکی سے نکل کر عزت و احترام کی ملکہ بن جائیں۔ چنانچہ خداوند قدس پردہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں افراطی نکلتی تھی، اپنی زینت و محسن کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسا پہنتی تھی جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر احسان فرمایا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور اس کی متعدد طریقے سے تاکید کی گئی اور اس کے فوائد اور نقصانات کو ذکر کیا گیا۔ بلا شبہ وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ بلا شک و شبہ اور بلا چو چرا پردے کو لازم پکڑ لیں اور اپنی عزت و عصمت کو بچا لیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کو اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے اور فوائد و منافع کو سمجھایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان کی نگاہ اسے بھلی کر دیتی ہے، وہ خواہ مخواہ تکتے ہیں۔ اس لیے مشہور ہے کہ پرائی عورت اور اپنی اولاد اچھی معلوم ہوتی ہے اور پرایا مال اور اپنی عقل زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنی خوبصورت بیویوں سے متنفر ہوتے ہیں، دوسری بدصورت عورتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت کرے دیکھنے والے اور اس پر جو دیکھی جائے۔ محترم بہنوں، دین اسلام نے ان مردوں کو بھی بتایا ہے جن سے ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے اور ان مردوں کا بھی بتایا ہے جن سے ہم کو پردہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جن سے ہم کو پردہ نہیں کرنا ہے ان سے ستر کرنا ہے، یعنی ان کے سامنے عورت اپنے چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک ہی ظاہر کر سکتی ہے، اور ان کے سامنے بھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چست باریک لباس نہ پہنے جس سے اعضاء کی ساخت و بناوٹ معلوم ہو، جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورت کو بھی اعضاء مخصوصہ نہ دکھائے۔ اگر ان باتوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے تو اس کی تباہ کاری کے بھیانک واقعات سامنے آ جاتے ہیں، جن کا تصور و خیال بھی جسم کو لرزیدہ کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی جوان لڑکی بن ٹھن کر اپنے جوان بھائیوں، ماموں اور باپ وغیرہ کے سامنے جائے گی تو فتنہ برپا ہوگا ہی۔ ایک ناقابل یقین مگر حقیقت پر مبنی واقعہ سنیے اور بے پردگی کا وبال دیکھیے۔ کراچی کے ایک مشہور علاقے میں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ جب وہ لڑکی سسرال آتی ہے اور دلہا کے کمرے میں لے جایا جانے لگتا ہے تو دلہے کی دادی، جو بڑی تجربہ کار خاتون ہے، وہ لڑکی کی چال ڈھال دیکھ کر اندازہ لگاتی ہے کہ لڑکی کے اطوار درست نہیں ہیں۔ دلہا کو جانے سے روکا جاتا ہے، گھر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سمجھانے کے باوجود بزرگ خاتون کہتی ہے، صبح کا انتظار کر لو۔ صبح کو لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر مبارکباد دیتی ہے کہ نئی دلہن ماں بننے والی ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حمل اس کے حقیقی باپ کا ہے۔ جب باپ محرم ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے تو غیر محرم کا کیا بھروسہ یہ ستر نہ کرنے کے باعث ہوا ہے۔ اس طرح کے واقعات جرائم کی دنیا میں آپ پڑتی رہتی ہیں، جن سے عبرت پکڑنا لازم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا برا حال ہے کہ پردہ کو غیر ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ بھابیوں، دیوروں سے بڑی بے تکلف ہوتی ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرنا اپنا فرض خیال کرتی ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور موت ہے، یعنی عورت کا اپنے دیور سے بے پردہ موت کی طرح باعث ہلاکت ہے۔ لہذا دیور ہی نہیں بلکہ دیور کے علاوہ وہ تمام قرابت دار ہیں جن سے نکاح کرنا جائز و درست ہے۔
بہرحال محترم بہنوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ پردہ کو لازم پکڑیں، مغربیت و جدیدیت کے فریب میں نہ آئیں اور کسی طرح دور حاضر کے ماحول میں اپنے آپ کو نہ ڈھال لیں تاکہ آپ کی زندگی خراب نہ ہو، آپ کی عزت و عظمت اور عصمت محفوظ رہے اور ذلت و رسوائی سے بچ جائیں اور معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو جائے اور آپ کی آغوش میں جو اولاد پرورش پائے وہ بھی شرم و حیا کا پیکر بنے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن میں ڈھل جائے، آمین۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔